اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب پنجم، حسن معاملات و معاشرت میں پڑھنے جا رہے ہیں ہم سبق نمبر 2، عدل و احسان۔ حاصلات تعلم میں سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عدل و احسان کا معنی و مفہوم اور ان کے درمیان فرق کو جان سکیں، عدل و احسان کی اہمیت و فضیلت سے واقف ہو سکیں، سیرت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے معمولات کی روشنی میں عدل و احسان کی مثالیں جان سکیں، روزمرہ زندگی میں عدل و احسان کی مختلف صورتیں سمجھ سکیں، عدل و احسان کے معاشرتی زندگی پر اثرات کا جائزہ لے سکیں، روزمرہ زندگی سے عدل و احسان کی مثالیں بیان کر سکیں، عدل و احسان کی صفات کو اپناتے ہوئے ایک مثالی مسلمان بن کر معاشرے کی خدمت کر سکیں۔ پیارے بچوں، اب آتے ہیں اس کے معنی و مفہوم کی طرف۔ عدل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دینا کہ ان میں ذرہ برابر بھی کمی یا زیادتی نہ ہو، یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ دین اسلام میں عدل کا مفہوم یہ ہے کہ حقدار کو اس کا پورا حق دیا جائے۔ احسان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، نیک کام میں پہل کرنا، نیکی کے بدلے زیادہ نیکی کرنا، کسی کی زیادتی کے بدلے میں بھی نیکی ہی کرنا، اور کسی کام کو خوبصورت طریقے سے کرنا بھی احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ گویا پیارے بچوں، عدل سے مراد محض لوگ دوسروں کو اس کا حق دینا ہے، مگر احسان سے مراد دوسروں کو اپنی استطاعت کے مطابق ان کے حق سے بھی کچھ بڑھ کر نوازنا ہے۔ عدل و احسان کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ اب آتے ہیں عدل و انصاف کی مثالوں کی طرف۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی حیات مبارکہ عدل و احسان کا نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کا ارتکاب کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کی پرورش فرمائی تھی اور یہ بہت لاڈلے تھے۔ تو جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے کہنے پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی خدمت میں اس کے لیے معافی کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمانے لگے، بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے کہ وہ غریبوں کو سزا دیا کرتے تھے اور امیروں سے درگزر کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بیان کی کہ وہ لوگ کیوں تباہ و برباد ہو گئے تھے؟ اسی وجہ سے نا کہ وہ غریبوں کو تو سزا دے دیتے تھے ان کے قصور کی، لیکن امیروں کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی پوری زندگی عدل و احسان کا معاملہ کرتے ہوئے گزری۔ بطور قاضی اور حاکم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے کسی بھی صاحب ثروت و صاحب اثر و صاحب حیثیت شخص یا گروہ کا دباؤ قبول نہیں کیا اور عدل و انصاف پر پوری طرح کاربند رہے۔ اپنی نجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ رکھا
کفار آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے تمام زیادتیوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے ایذا دینے والوں یعنی کہ تکلیف پہنچانے والوں، راستے میں کانٹے بچھانے والوں، مکے سے ہجرت پر مجبور کرنے والوں اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے عزیز چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دینے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف فرما دیا۔ جی پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، بلکہ عام معافی کا اعلان فرمایا تھا اور کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا وہ ہے امام العادل، عدل سے کام لینے والا حکمران یا قاضی۔ تو آپ دیکھیے بچوں کتنا زیادہ خوش نصیب ہے عدل سے کام لینے والا حکمران یا پھر قاضی جو فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کو صدقے سے تعبیر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی عدل و انصاف کی صفات سے متصف یعنی کہ وہ ان صفات سے پورے بہرہور تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبے میں عام رعایا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حکام اور عمال کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تم پر سختی کریں، یعنی کہ جس کو بھی وہ اس علاقے کا حکام یعنی گورنر بنا کر بھیجتے تھے، لوگوں کی مدد کے لیے عمال مقرر کیے ہوئے تھے تاکہ وہ تمام اعمال کی ان کے نگرانی کر سکیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ وہ تم پر سختی کریں، ماریں، تمہارے مال چھیننے، بلکہ وہ صرف ضابطے کے مطابق عدل سے اسلامی تعلیمات کو پیش کرنے والے اور زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی ایسی زیادتی کرے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاملہ میرے روبرو پیش کریں تاکہ میں ان سے بدلہ لوں۔ اس پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی حاکم تنبیہ و تادیب کے لیے یعنی کہ لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے رعیت یعنی کہ رعایا عوام کہ کسی آدمی پر ہاتھ اٹھائے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی قصاص لیں گے یعنی کہ جرمانہ لیں گے؟ فرمایا بے شک میں اس سے بھی قصاص لوں گا۔ پھر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے نفس تک کے بارے میں دوسروں کو بدلہ لینے کی پیشکش فرمائی۔ یہی عدل و انصاف کا کامل نمونہ تھا جس سے اسلام قلیل مدت میں یعنی کہ بہت ہی کم مدت میں مشرق سے مغرب تک پھیل گیا اور دنیا کی قومیں صدیوں پرانے اپنے مذہبی رشتے توڑ کر اسلام کے حلقہ باگوش ہو گئیں۔ اسلام نے ہی سارے انسانوں اور سارے قوموں میں قانونی اور اخلاقی یکسانیت پیدا کر کے عالمگیر اخوت کی بنیاد ڈالی، اور یہ محض اس لیے کہ اس نے ہر چیز کا معیار قومی حد بندیوں کو قرار دینے کے بجائے قانون خداوندی اور اصول پسندی کو قرار دیا ہے۔ تو پیارے بچوں، عدل و احسان کسی بھی انسانی معاشرے کی بقا کے لیے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے جسم میں خون۔
اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، ہر فرد کو اس کا پورا حق ملے، قانون کی نظر میں شاہ و گدا یعنی کہ بادشاہ اور فقیر سب برابر ہوں، ہر فرد اپنے ساتھی کے ساتھ برتاؤ کرنے میں احسان کو مد نظر رکھے۔ معاشرتی امن و سکون کا قیام اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، اس سے نیکیوں میں تعاون بڑھتا ہے اور خیر خواہانہ فضا قائم ہوتی ہے، عدل ہی کی وجہ سے ملک مضبوط و توانا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر اسلام کے ہماگیر قانون عدل کو پوری قوت و صداقت کے ساتھ اپنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یقیناً ایک مثالی معاشرہ پورے عالم کے لیے یعنی کہ پوری دنیا کے لیے قابل رشک بن سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں ہمیں ظالم کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کے حقوق کی ادائی کو ترجیح دینی چاہیے اور لوگوں پر ظلم کرنے والوں کو قانون نافذ کرنے والوں کے حوالے کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔